مظفر حسین شاہ صاحب کی طرف سے یہ خوبصورت افطاری کا پروگرام ہے جس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور سادات فیملی کی طرف سے اور ان کے جتنے بھی آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ خوبصورت افطار کا پروگرام ہے۔ افطاری سے پہلے میں ایک حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں ایمان کے۔ فرمایا افضلھا لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے بلند شعبہ، سب سے بلند مرتبہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنا۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ، کم درجہ جو ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور تیسری چیز یہاں بیان ہوئی، فرمایا وَالْحِيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک درجہ ہے۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں 3 بنیادی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ایمانیات، کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ماننا۔ یہ صرف اتنا نہیں کہ انسان اللہ کو ایک مان لے، یہ کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک بھی مانا اور پھر اسے ہی اپنا معبود بھی مانا، کہ ہمارا معبود بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اور پھر معبود بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مقصود بھی وہی ہے۔ معبود تو یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مقصود بھی وہی ہے کہ ہماری ہر کوشش، ہمارے ہر عمل کے پیچھے فقط اس کی رضا مقصود ہوتی ہے، کہ انسان جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، اچھائی کا جو بھی عمل ہو، اس کے پیچھے انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو انسان کا مقصود بھی خدا ہی ہو، اس کی رضا ہو، تو معبود بھی وہی اور مقصود بھی وہی۔ اور جب انسان پھر یہ مان لے کہ معبود بھی وہی، مقصود بھی وہی، تو ظاہر ہے پھر اس کی نیت میں آٹومیٹیکلی اخلاص آ جاتا ہے۔ جب نیت اس کی رضا منا لی کہ وہ راضی ہو جائے اور میرے سارے عمل کا مقصد صرف اسے راضی کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ انسان کے اندر آٹومیٹیکلی کیا ہے؟ اخلاص آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی رضا انسان کی چاہت ہے، اس کی محبت انسان کی چاہت ہے۔ اور پھر یہی اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو معبود، مقصود اسے مانا، اور پھر فرمایا دنیا کو اپنا خدا نہ بنایا، عہدے کو اپنا خدا نہ بنایا، مرتبے کو اپنا خدا نہ بنایا، اور خواہشات نفس کو اپنا خدا نہ بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہاں خواہشات کو اپنا معبود بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو خواہش کہے، جو دل کہے، اچھے یا برے کی تمیز کیے بغیر انسان اس کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کو اپنا معبود بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر خواہش پیدا ہوتی ہے
تو انسان اس کا تجزیہ کرے کہ کیا یہ خواہش میرے رب کے حکم کے تابع ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی خواہش اس کے رب کے حکم کے تابع ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کی خواہش اس کے رب یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جاتی ہے تو پھر وہ خواہش ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ خواہش کو نہ دیکھے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو۔ اور دوسری چیز یہاں بیان ہوئی وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، فرمایا ایمان کا ادنا شعبہ۔ اب اس کا تعلق معاملات سے ہے، یہ ایک سیمپل کے طور پہ بیان ہوا۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی چیز دیکھی، کوئی رکاوٹ دیکھی، کوئی پتھر دیکھا، اسے ہٹا دیا اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس عمل کا آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ بھی آپ کا ایمان ہے۔ اب یہ ایک سیمپل کے طور پہ دیا۔ اب اس کا وسیع اگر مفہوم دیکھیں تو مراد یہ ہے کہ انسان کا ہر وہ عمل جو انسان اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی بہبود کے لیے کرتا ہے، یہ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے کرتا ہے، وہ کسی رنگ میں بھی ہو، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی ننگے کو کپڑے پہناتا ہے، کسی عورت کو جو انتظار میں ہے کہ بندوبست ہو اور رخصتی ہو، اس کی رخصتی کا بندوبست کرتا ہے، کسی کو چھت فراہم کرتا ہے، یا کوئی بھی عمل، فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ انسان کی اس میں بھی نیت کیا ہے، مقصود کیا ہے کہ میں اس مخلوق کا فائدہ سوچ رہا ہوں جو میرے رب کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ایک گھرانہ ہے، یہ اسی کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو میں اس کا فائدہ سوچ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، اس میں بھی میرا مقصد کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک عام طور پہ یہاں آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آج تو بس انسانیت ہونی چاہیے، یہی سب سے بڑا مذہب ہے، میس کے ہیلتھ بس یہ کافی ہے، دے آر فائل۔ انسانیت ہونا یہ ہر مذہب کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، لیکن یہ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ جیسے ہیومینٹی ضروری ہے، اسی طرح اسپرچویلٹی ضروری ہے، اسی طرح ایتھکس ضروری ہے، اخلاقیات، روحانیات، ایمانیات، یہ ساری مل کے مذہب بنتا ہے۔ انسانیت یا ہیومینٹی، جی لوگوں سے بس اچھا رہو، ہاں لوگوں سے اچھا رکھنا یہ ہر مذہب کا خلاصہ ہے۔ آپ اگر پڑھیں اسلام بھی یہی کہتا ہے، باقی مذاہب کو بھی آپ دیکھیں گے، انسانیت ہر مذہب کہتا ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے، لیکن یہ مذہب کی تعلیم ہے، ایک جز ہے، مکمل مذہب نہیں ہے۔ آج یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے جی بس لوگوں سے اچھا سلوک رکھیں۔ بھائی لوگوں سے اچھا سلوک رکھنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے کے ساتھ ساتھ، جس نے لوگوں کو پیدا کیا اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کا معیار کیا ہے، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کا معیار کیا ہے، وہ کیا آپ کی اپنی اختراع ہے، آپ کی اپنی خواہشات کے مطابق ہے، یا جو اس نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق ہے۔ تو معاملات، انسانیت، لوگوں کی فلاح بہبود، یہ ہر مذہب کا خلاصہ ہے، تعلیمات ہیں، لیکن یہ ایک جز ہے، یہ مکمل مذہب نہیں ہے۔ مذہب آپ کو ایک نظام عبادت دیتا ہے، مذہب آپ کو نظام اخلاق دیتا ہے، مذہب آپ کو پوری زندگی کا ایک کوڈ دیتا ہے۔ تو انسانیت تو اس میں ایک جز ہے، جیسے یہاں اسلام میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ سے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، نیت یہ ہو کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو ثواب ہے۔ اور اس ضمن میں وہ حدیث آپ کو شاید یاد ہو، ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم باہر میں نے آیا تو ایک میں نے جگہ پہ ایک
कील जो है ना लकड़ी की ठोंक दी ताकि जो भी आए वहां पे अपना ऊंट बांध ले। हुजूर ने फरमाया तूने जो किया उसका तुझे सवाब मिलेगा। दूसरा आया, उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो मैंने देखा, मैंने उसे उखाड़ के फेंक दिया। क्यों फेंका? कि कहीं किसी को ठोकर ना लगे। तो आपने फरमाया तुझे भी सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा या रसूल एक ने ठोका एक ने उखाड़ा। आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अमल दोनों ने मुख्तलिफ किया लेकिन नीयत दोनों की सही। नीयत दोनों की सही कि किसी इंसान को तकलीफ ना हो। पहले ने इंसान का फायदा सोचा, दूसरे ने ये सोचा कि किसी इंसान को तकलीफ ना हो। नीयत दोनों की ठीक थी, दोनों को सवाब मिलेगा। अब ये तीसरी चीज और आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ। फरमाया वल हयाउ मिनल ईमान, और हया भी ईमान का हिस्सा है। हया क्या है? हया आम जो हम समझते हैं कि किसी के घर जाएं, उसके घर का एहतराम रखें, उसकी बहन बेटी का हया करें, वहां नजर को हया में रखें, कंट्रोल में रखें। आम मफहूम ये है, लेकिन हया बहुत वसी मफहूम रखता है। वो क्या है कि आपके बोलने का अंदाज क्या है, अपने बराबर वाले से क्या है और बड़े से क्या है। अगर वो अंदाज जो आप अपने दोस्त से रखते हैं वही अगर बाप से अंदाज रखते हैं तो ये हया नहीं होगा, ये हया नहीं होगा। वही अंदाज अगर उस्ताद से है तो ये हया नहीं है। हया क्या है कि आप देखें कि आपका मुखातब क्या है। अल्फाज सही होना जरूरी नहीं, लहजा भी सही होना जरूरी है। लहजा भी सही होना जरूरी है, अंदाज भी सही होना जरूरी है। ये सारी चीजें हया के जुमरे में आती हैं कि आप बड़े से बात कैसे कर रहे हैं, आप छोटे से बात कैसे कर रहे हैं, आप गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं, आप मामलात कैसे कर रहे हैं, आपका अखलाक क्या है, आपका रवैया क्या है। ये सारी चीजें क्या है, ये हया के जुमरे में आती हैं। और फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, बल्कि एक जगह में फरमाया, एक जगह पे रवायत में आता है कि जिसमें हया नहीं फिर वो जो मर्जी करे, मतलब जिसे बड़े और छोटे का पास नहीं रहा, जिसे आदाब गुफ्तगू नहीं रहे, जिसके पास अखलाकियात नहीं रही, फिर उसके लिए आजादी है, जो मर्जी करता रहे। हया बेसिकली जो है वो इंसान को कंट्रोल करता है। ये अखलाकी वसफ है। जहां पहले स्पिरिचुअलिटी का बयान हुआ, तो फिर उसके बाद मुआमलात का बयान हुआ, ह्यूमैनिटी का बयान हुआ, यहाँ एथिक्स आ गए आखिर में इस हदीस में कि अखलाकियात इंसान की कैसी होनी चाहिए। जिस मुआशरे में रह रहा है वह इंसान का लोगों के साथ रवैया, बर्ताव, बोल चाल, आदाब, अकदार, हमारी अकदार है। हम इस मुआशरे में हैं लेकिन हमारी अकदार है। उन अकदार का पास रखना, मशरकी अकदार उन्हें कह लें, इस्लामी अकदार कह लें, उन अकदार का पास रखना ये हया है। तो ये छोटी सी हदीस, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुख्तलिफ चीज़ों का इहाता फरमाया। अल्लाह ताला जो है हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।